अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अजीज दोस्तों और साथियों, SIO यूपी की जो सीरीज है फलस्तीन सीरीज, उसे समझने के लिए ये आज हमारा अगला वीडियो आपके सामने पेश है। आज हमारे बीच BHU बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट ऑफ अरेबिक के HOD जनाब प्रोफेसर डॉक्टर अशफाक अहमद साहब मौजूद हैं। आज अशफाक अहमद साहब हमें इस टॉपिक पे बात रखेंगे कि वर्ल्ड की कम्युनिटी, दुनिया भर के मज़ाहिब है, दुनिया भर की कम्युनिटी है, उनका फलस्तीन को क्या मामला है और फलस्तीन का आगे का राह अमल, फ्यूचर, भविष्य क्या होगा। आज इस चीज पे वो अपनी बात रखेंगे। मोहतरम अशफाक अहमद साहब तो BHU के HOD भी रहे हैं, साथ में आसाम यूनिवर्सिटी से भी वाबस्तगी रही, आप उसमें भी कई साल पढ़ाए हैं, 10 दिए हैं अपना। उसके साथ साथ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, जो मुल्क के जो प्रेसिडेंट हैं, उनकी तरफ से भी आपको अवार्ड दिया गया है, महर्षि बद्रायन व्यास सम्मान आपको दिया गया है आपके अरबी में खिदमत को लेकर। तो अब सीधा मैं शुरू करूंगा अशफाक अहमद साहब से, अपनी बात शुरू करें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। शुक्रिया नकी साहब, आपका मैं शुक्रगुजार हूँ। ख़ास तौर से मैं इसलिए भी आप लोगों का शुक्रगुजार हूँ कि आप लोगों ने इस प्रोग्राम को ऐसे वक्त पे करने का फैसला किया जब हम सभी लोग कोरोना की लपेट में हैं और काफ़ी परेशानी में मुब्तला है। साथ ही आप मुबारकबाद के मुस्तहिक़ भी हैं, इसलिए कि आपने इस प्रोग्राम के लिए ऐसे मौजू का इंतखाब किया जो बहुत ही अहम है। न सिर्फ ये कि फ़लस्तीन के मुसलमानों के लिए अहम है या अरबों के लिए अहम है, बल्कि दुनिया में अमन और शांति के लिए ये बहुत अहम प्रोग्राम का हिस्सा है। इसलिए मैं आप लोगों का एक तरह से शुक्रगुजार हूँ कि आपने हमें इसका हिस्सा बनने का मौका दिया। साथ ही चूंकि बहुत अहम मौजू पे आप ये प्रोग्राम कर रहे हैं, इसलिए मैं आप लोगों को मुबारकबाद भी पेश करता हूँ। जैसे कि हम सभी लोग जानते हैं कि फ़लस्तीन का मसला हजारों साल पुराना है। ये मसला जो मौजूदा मसला है, जो मौजूदा सूरत हाल है, ये कहिए कि लगभग 150 साल से ये मसला चल रहा है, ये कज़िया, ये इशू चल रहा है। और इसमें वर्ल्ड जो ताकतें हैं, जो पावर है, उनका मनफी रोल भी रहा है और मुस्बत रोल भी रहा है। इससे पहले कि मैं अपने मौजू पे आऊँ, मैं तारीख के कुछ सफ़हात पलटना चाहता हूँ ताकि आपके जो सामईन हैं, आपके जो व्यूअर्स हैं, उनको ये पता चले, जिन लोगों को नहीं मालूम है उनको ये पता चले कि असल ये मसला है क्या और क्यों है। हम सभी लोग जानते हैं कि मस्जिद अक्सा या यरूशलेम, ये 3 मज़ाहिब, जो आसमानी मज़ाहिब, तीनों मज़ाहिब के लिए बहुत अहमियत का हामिल रहा है, जिसमें यहूदी, ईसाई और मुसलमान शामिल हैं। होना तो ये चाहिए था आइडियली कि ये अमन शांति और पीस का मरकज होता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इस सरजमीन पर कब्जा करने के लिए या इस सरजमीन को अपना मस्कन या वतन बनाने के लिए हर मजहब के लोगों ने कोशिश की है। तारीख में चाहे वो यहूदी हो, चाहे ईसाई हो, चाहे मुसलमान हो, हर मजहब के लोगों ने ये चाहा है कि ये उनके कंट्रोल में रहे। इसीलिए कि ये तीनों मज़ाहिब के लोगों के लिए ये मुतबर्रक तरीन जगहों में से एक है। दौर जदीद की जब बात करते हैं तो हम देखते हैं कि इसराइल और फ़लस्तीन के बीच में तनाज़ुआत लगभग 100 साल से चल रहे हैं। इसमें तफसील से बात करने से पहले मैं आप लोगों को कुछ पॉइंट्स बताना चाहता हूं, और मेरे नज़दीक जब तक इन नुकात पे ध्यान नहीं दिया जाएगा तब तक इस मसले के हल शायद मुमकिन ना हो। नंबर 1 में यह है कि मगरिबी दुनिया, जिसको पहले बरतानिया ने जिसकी क़यादत की और बाद में लगभग आज से 50 साल से पिछले 50 साल से अमेरिका उसकी क़यादत कर रहा है। मगरिबी दुनिया ने हमेशा सियासी ख़यानत का मुजाहरा किया है। फ़लस्तीन के मसले में
انہوں نے عیاری سے کام لیا ہے، کبھی بھی इनकी नीयत सही नहीं रही। नंबर 2, अरबों की बड़ी कमजोरियां रही हैं। अरब एक तरह से बेबस दिख रहे हैं। इन बेबसी को जब तक दूर नहीं किया जाएगा तब तक इस सियासी हल मुश्किल लगता है, बल्कि नामुमकिन सा लगता है। 3 नंबर में हम जब बार बार बात करते हैं, उखुवत की बात करते हैं, दीनी हमीयत की बात करते हैं, कहते हैं कि एक मुसलमान अगर दुनिया के किसी कॉर्नर में किसी मुसलमान को परेशानी हुई या किसी भी मासूम इंसान को दुख और तकलीफ हुई तो दूसरे कॉर्नर में बैठे हुए मुसलमान को तकलीफ होती है। लेकिन वाकया ये है कि आलम इस्लाम में ये चीज लगभग मफकूद हो चुकी है। हमको परवाह नहीं होती है कि ये कहाँ का मुसलमान कब और किस तरह से सफर कर रहा है, मुसीबतें झेल रहा है। अब मैं तारीख के कुछ सफ़हात आपके सामने रखना चाहता हूं ताकि ये मसला ठीक तरह से हम सबों को समझ में आए। 18वीं सदी में यहूदियों ने, आपको मालूम है कि यहूदी मुंतशिर थे, बहुत सारे ममालिक में जाके बसे हुए थे और उसकी जो बुनियादी वजूहात हैं वो है ईसाई दुनिया के मजालिम। यहूदियों पे इन्होंने बहुत मजालिम ढाए हैं। इस्लाम के आने से पहले 1400 साल पहले यहूदियों को काफी मारा गया। ईसाइयों ने बहुत मजालिम ढाए और इन्हीं मजालिम से बचने के लिए वो मुख्तलिफ ममालिक में जाके वो बस गए, या कहे पनाहगुज़ी हो गए, या आहिस्ता आहिस्ता वहां के बाशिंदे हो गए। तो उन लोगों ने ये चाहा, कुछ यहूदियों ने ये फैसला किया कि क्यों ना हमारे लिए भी एक वतन हो और कब तक हम इस तरह से भागते फिरते रहे दुनिया में। तो उन्होंने कई कॉन्फ्रेंसेस की, बल्कि दर्जनों प्रोग्राम्स किए और दुनिया के मुख्तलिफ जगहों पे वो जमा हुए और ये तय किया कि हम जरूर सहयोनी या ज़ायोनिस्ट मूवमेंट के थ्रू हम इसको हासिल करके रहेंगे। 1897 में थियोडर हर्ल्स के क़यादत में एक मीटिंग होती है, कॉन्फ्रेंस होती है, जिसमें दुनिया के लगभग तमाम मुल्कों से यहूदी जमा होते हैं और एक बड़ी कामयाब मीटिंग होती है और उसमें यह तय किया जाता है कि हमें एक आज़ाद मुल्क के लिए कोशिश करनी चाहिए। साथ साथ जो इब्रानी ज़बान, जो हिब्रू लैंग्वेज है, उसकी इहया के लिए, उसको अज़-सर नौ जिंदा करने के लिए हमें कोशिश करनी चाहिए। अब इसको किसी न किसी तरह से बरतानिया ने सपोर्ट किया, चूंकि सुपर पावर उस वक्त ब्रिटिश थे। 1915 में जब पहली आलमी जंग चल रही थी, उस वक्त बरतानिया के लोग खास तौर से और मगरिब की दूसरी ताकतें अलल-ऐलान यानी बज़ाहिर अरबों के पास ये प्रपोजल वो लेके आए कि अगर आपने अलाइड फोर्सेस का साथ दिया तो इस जंग के खात्मे के बाद अगर हम जीतते हैं, फतह होते हैं, हमारी फतह होती है, तो हम दौलत उस्मानिया से न सिर्फ आपको आज़ादी दिलवाएंगे बल्कि ये पूरे अरब खित्ते में आपका एक मुल्क होगा, आपकी हुकूमत होगी। इस खित्ते के मालिक खुद आप होंगे। यहीं पे फ़लस्तीन के लोगों को ये वादा करते हैं ये कि अगर हमारी फतह हुई तो जंग के बाद आपका एक मुल्क होगा, यानी फ़लस्तीन जो आपका है वो दौलत उस्मानिया से अलग होगा, ओटोमन एम्पायर से वो इंडिपेंडेंट होगा और वो मुल्क आपका होगा। साथ ही यहूदियों से यह वादा करते हैं कि ये आज़ादी, इस जंग के बाद ये मुल्क आपका होगा, यानी इसमें या तो पूरा मुल्क होगा या कुछ हिस्सा आपको दिया जाएगा। अब बेहूदगी देखिए या मक्कारी देखिए कि एक तरफ बज़ाहिर ये मीटिंग कर रहे हैं, ये प्रपोजल्स दे रहे हैं, दुनिया को ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारे दिमाग में ये बातें हैं, लेकिन लगभग इसी साल और इसी दौरान रूस, बरतानिया और फ्रांस के जो डिप्लोमेट्स हैं वो एक सीक्रेट मीटिंग करते हैं, कई सीक्रेट मीटिंग करते हैं। उसमें इन मीटिंगों, ये पोशीदा मीटिंगों के थ्रू के जरिए से वो तय करते हैं कि अगर हम जंग जीत जाते हैं तो ये पूरा खित्ता जो अरब वर्ल्ड आप कहते हैं,
یہ ہم لوگ آپس میں بانٹ لیں گے. ایک طرف دیکھیے وہ عربوں کو کچھ کہہ رہے ہیں, یہودی کو کچھ کہہ رہے ہیں, فلسطینیوں کو کچھ رہے ہیں, اور زمین ایک ہی ہے. اور ساتھ ہی عیاری کا مظاہرہ کرتے ہوئے وہ کہہ رہے ہیں کہ جنگ کے بعد, پہلی عالمی جنگ کے بعد ہم اس خطے کو 3 حصوں میں تقسیم کر لیں گے, آپس میں بانٹ لیں گے. رشیا چونکہ پہلے ہی جنگ سے ہٹ گیا تھا, اس وجہ سے اس کے حصے میں کچھ نہیں آیا, لیکن فرانس اور برطانیہ نے 1918 کے بعد ان تمام خطوں پہ قبضہ کر لیا. نہ یہ زمین فلسطینیوں کو گئی اور نہ عربوں کو گئی. عربوں کو کھلم کھلا یا ہر طرح سے دھوکے میں رکھا گیا. اس سیکرٹ میٹنگ جن 2 ڈپلومیٹس کے بیچ میں طے پائی ہوئی تھی, وہ سائکس اور پیکوٹ, فرانس اور برطانیہ کے جو 2 ڈپلومیٹس تھے, سائکس اور پیکوٹ ایگریمنٹ دونوں کے نام سے رکھا گیا, سائکس اینڈ پیکوٹ ایگریمنٹ, یا اس کو ایشیا مائنر ایگریمنٹ بھی کہتے ہیں. تو ایک طرف جب میں نے نمبر 1 میں جو میں نے اشارہ کیا کہ مغرب نے کبھی اخلاص کے ساتھ کام نہیں کیا, بلکہ سیاسی خیانت ان کی پالیسی کا ہمیشہ حصہ رہی ہے. تو ایک بات ہوئی 1917 میں, ہم سبھی جانتے ہیں کہ بالفور معاہدہ ہوا, اور اس معاہدے کے تحت کئی پروپوزلز پیش کیے گئے. ان پروپوزلز میں جو سب سے زیادہ جن لوگوں کو فائدہ ہوا وہ اسرائیل کو ہوا, یہودیوں کو ہوا, وہ ہم آگے اس پہ بات کریں گے. لیکن اس معاہدے کے تحت بڑی چالاکی سے 1920 میں 16,000 اور 1921 میں 18,000 یہودیوں کو لا کر فلسطین میں بسایا گیا. اور اس سے پہلے 1881 میں کئی ہزار یہودیوں کو مختلف ملکوں سے, یورپ یا اور دوسرے ملکوں سے لا کر ان کو بسایا گیا تھا. سازشی دماغ برطانیہ کا اسی وقت سے کام کر رہا تھا کہ آہستہ آہستہ فلسطین کو عربوں سے خالی کرنا ہے, مسلمانوں سے خالی کرنا ہے, اور یہودیوں کا جو ہوم لینڈ کا ایک کا ڈیمانڈ ہے اس کو ہم پورا کریں گے. تو وہ یہ کام بخوبی انجام دے رہے تھے. 1918 میں پہلی عالمی جنگ ختم ہوتی ہے, اور اسی وقت برطانیہ, جیسے کہ میں نے کہا کہ کچھ حصہ فرانس لے لیتا ہے اس خطے کا, کچھ حصہ برطانیہ لے لیتا ہے, لیکن فلسطین کی سرزمین کو مینڈیٹ کے تھرو برطانیہ اپنے پاس رکھ لیتا ہے, اور اس پہ ایک طرح سے نہیں, اس پہ اس کا قبضہ رہتا ہے, اس کا کنٹرول رہتا ہے, اور یہ کنٹرول 1948 تک قائم رہتا ہے. 1930s کی جب بات کرتے ہیں تو ہم سبھی جانتے ہیں کہ ہٹلر نے کس طرح سے مظالم ڈھائے, خاص طور سے یہودیوں پہ. کہا جاتا ہے کہ کم سے کم 6 ملین یا 60 لاکھ یہودیوں کو مارا گیا, اور بڑی بے دردی سے ان کا خاتمہ کیا گیا. اور جو لوگ بچے وہ مختلف ممالک میں ہجرت کر گئے. ان کی ہجرت فلسطین کی طرف بھی رہی, لیکن یہ ہجرت عام نہیں تھی. جس طرح سے یہودی جرمنی سے بھاگ کے فرانس گئے یا امریکہ گئے, روس گئے یا مختلف اور ممالک میں گئے, اس طرح کی معمولی ہجرت نہیں تھی. یہ پالیسی کے تحت ہجرت کرائی گئی تھی. چونکہ یہودی زائنسٹ یہ ڈیمانڈ کر رہے تھے کہ فلسطین ہمارا حق ہے, ہمارا ہوم لینڈ ہے, پرومیسڈ ہوم لینڈ ہے. اس وجہ سے برطانیہ نے بڑی چالاکی سے ان کو بڑی تعداد میں لا کے یہاں پہ بسانا شروع کیا. 1930 سے پہلے 1930 سے پہلے ان کی آبادی کئی ہزار میں ہوا کرتی تھی. یہودیوں کی آبادی فلسطین میں کچھ ہزار تک محدود تھی, لیکن اس پالیسی کے تحت 1936 تک اس کی یہودیوں کی آبادی فلسطین میں 4 لاکھ تک پہنچ گئی. ایک بھاری تعداد وہاں پہ آ گئی. 1947 میں اس سے پہلے میں کہوں کہ چونکہ انتہا پسند جو یہودی چاروں طرف سے آئے, ان میں اور جن کے قلب پہ, جن کے دل پہ آ کے اپنا گھر بنایا انہوں نے, ان کے بیچ میں جھڑپیں ہونا لگ بھگ ایک عام بات تھی یا نیچرل بات تھی. لہذا
आए दिन झगड़े हुआ करते थे दोनों ग्रुप में, कई तरह के मसाइल खड़े हो गए। तो इस वजह से 1939 में बरतानिया ने एक व्हाइट पेपर इशू किया। इस झगड़े को, चाहे उसमें इखलास की कमी हो, लेकिन बरतानिया ने इन झगड़ों को का हल निकालने की कोशिश की, लेकिन वो नाकाम रहे। जब वो काफी, जिस तरह से हिंदुस्तान में एक तरह से क्विट इंडिया मूवमेंट के बाद वो बहुत परेशान हो गए थे, हिंदुस्तान छोड़ देना चाह रहे थे बजाते खुद, उसी तरह फलस्तीन में भी उनका यही हाल हुआ। वो जल्द से जल्द वहां से निकल जाना चाह रहे थे। लिहाजा इस मसले को उन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा का हवाला कर दिया कि आप इस मसले को देखें, इजराइल और फलस्तीन के मसलों को देखें, ये हमारे बस का रोग नहीं है, ये हम नहीं कर पाएंगे। लिहाजा ये इशू उसके पास चला गया। अब अक़वाम मुत्तहिदा, जिसके बारे में हम सभी जानते हैं, ये अक़वाम मुत्तहिदा हो या आलमी कोई और इदारा हो, वो सिर्फ ताकतवर लोगों के लिए ये तंजीमें काम करती हैं। ये हकीकत है, ये इल्ज़ाम नहीं, ये हकीकत है। अक़वाम मुत्तहिदा ने यही किया, मगरबी ताकतों के प्रेशर में आके इस जमीन को, फलस्तीन की जमीन को 8 हिस्सों में तकसीम कर दिया। करारदाद 181 के तहत 8 हिस्सों में इसको तकसीम कर दिया। 3 हिस्से इसराइल के हक में, 3 हिस्से फलस्तीनियों को दिए गए और 1 हिस्सा जफा को दिया गया, और जो यरूशलेम का एरिया है उसको आलमी बरादरी के मातहत में रखने की बात कही गई। लिहाजा फलस्तीन जो एक यूनाइटेड सरजमीन था, उसको अक़वाम मुत्तहिदा ने टुकड़ों में कई टुकड़े कर डाले, और इस तरह से टुकड़े कर दिए कि बाद में उन टुकड़ों को एक जगह जमा करके एक मुल्क बनाना बहुत मुश्किल सा काम हो गया। आपको मालूम है कि 1948 में जब इसराइल का क़याम हुआ, 14 मई 1948 में, तो उसके बाद अरबों के साथ जंग छिड़ गई। 6 अरब मुल्क एक तरफ, और इसराइल जो अभी बना था, इसराइल का मुल्क बना था, दोनों में लड़ाई हुई। लेकिन मगरबी ताकतों के बलबूते पे और उसकी अपनी हमासत से, अपनी मेहनत से वो जीत गए। उनके पास ये भी था कि डू और डाई वाला मामला था कि अगर हम यहाँ हार गए तो हमारा वजूद हमेशा के लिए फिर खत्म हो जाएगा। इसीलिए और साथ साथ मगरबी उनके जो दोस्त हैं उन्होंने हेल्प किया और उनको काफी बड़ी जीत हासिल हुई। ये इजराइलियों के लिए बड़ी कामयाबी ये जंग साबित हुई। 1956 में सुइस कैनल को लेके इसराइल और फलस्तीन मिस्र के दरमियान झड़पें, बल्कि जंग हुई। जंग में मिस्र को फतह हासिल होती है और सुइस कैनल पे कब्जा हो जाता है। आप सभी को मालूम है कि सुइस कैनल 1869 में, 1869 में कमाल पाशा मिस्र के जो सदर थे या उस वक्त डिक्टेटर थे, उनके जमाने में फ्रेंच कंपनियों ने बनाया था। ये फ्रेंच हुकूमत की मदद से सुइस कैनल बना था और एक बहुत इंपॉर्टेंट कैनल है, हम सभी लोग जानते हैं। इसको इसराइल कब्जा कर लेना चाह रहा था, लेकिन फिर जंग हुई और रूस ने काफी मदद की। रूस ने कहा कि अगर ये सुइस कैनल मिस्र के हक में ना आए तो हम न्यूक्लियर हथियार से हमला कर देंगे। बहरहाल ये मिस्र के हक में आया। 1964 में यासिर अरफात का ज़हूर होता है, या एक तरह कहिए कि आर्म रेसिस्टेंस फलस्तीनियों की तरफ से बाज़ाब्ता तौर पर शुरू होता है। और यासिर अरफात का क्या रोल रहा है, वो किस तरह के फिगर रहे हैं, वो हम सभी लोग उससे वाकिफ हैं। 1967 में 1967 में एक डिसाइसिव जंग होती है, इसराइली एक तरफ और दूसरी तरफ अरब के कुछ मुल्क। इसमें इसराइल ने बड़ी चालाकी से और बड़ी होशियारी से, और खास तौर से मगरबी मुल्क उनके जो दोस्त हैं उनकी मदद से, पहले ही दिन या कम से कम 2 दिनों के अंदर जो मिस्र के तैयारे थे, लड़ाकू तैयारे थे, उनको तबाह कर डाले। उनके तैयारे हमला करने की पोजीशन ही में नहीं रहे और वो देखते देखते घंटों में या कहिए 1 से 2 दिन में तबाह हो गए।
اور اسرائیل نے یہ 6 دن کی جنگ 6 دن کی مدت اس کی رہی، لیکن اسرائیل کو کافی بڑا فتح حاصل ہوئی، کافی جیت حاصل ہوئی. اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اقوام متحدہ نے جو تقسیم کی تھی 1947 میں کہ 57% زمین ملے گی اسرائیل کو، 43% زمین ملے گی فلسطینیوں کو، اور لیکن اس جنگ کے بعد 1967 کے بعد فلسطینیوں کے پاس بہت کم زمین بچ گئی، 78% زمین پر اسرائیل کا قبضہ ہو گیا. لہٰذا بیلنس آف پاور. محترم 15 منٹ باقی ہے، 15 منٹ. تو اس کی وجہ سے جی شکریہ. تو اس کی وجہ سے یہ وہ کامیاب 73 میں 1973 میں پھر جنگ ہوئی، اور وادی سینا کو جو 1967 میں اسرائیل قبضہ کر لیا تھا، گولان ہائٹ سیریا سے لے لیا تھا، اور مختلف خطے جارڈن اردن سے کئی علاقے لے لیے تھے، تو مصر نے سینا وادی کو واپس کر لیا. اور اس میں اسی پریشر میں کئی طرح سے 1979 میں 1979 میں ایک ایگریمنٹ ہوا جس کو کیمپ ڈیوڈ ایگریمنٹ کے نام سے ہم جانتے ہیں. یہ بھی ایگریمنٹ ایک طرح سے ایک طرفہ ہوا، کیونکہ جو جیتی ہوئی پارٹی ہے ظاہر ہے اس کو زیادہ فائدہ ہوگا، اور وہی ہوا فلسطینیوں کے ساتھ، مصریوں کے ساتھ یہی ہوا. مصریوں کو اسرائیل کو تسلیم بھی کرنا پڑا. یہ پہلا ملک بنا، عرب ملک بنا جس نے اسرائیل کو تسلیم کر لیا ایز اے ملک. دوسرا جو کافی زیادہ اس میں مشکل ہوئی، میں اب مختصراً اپنے پروپوزلز کی طرف جاؤں. یہ حالات رہے 2000، پھر 1987 سے 1993 تک پہلا انتفاضہ رہا. پھر 1993 میں اوسلو ایگریمنٹ ہوا، بل کلنٹن نے کرائے، اور اس میں یاسر عرفات اور اسحاق رابین کے بیچ میں دستخط کروائے گئے. یہ بھی بہت منصفانہ فیصلہ نہیں تھا، لیکن فلسطینیوں کو یہ حق دیا گیا کہ آپ اپنی ایک حکومت بنا سکتے ہیں غزہ اور مغربی کنارہ ملا کے. تو انہوں نے حکومت بنائی. جس نے بہت زیادہ جیت حاصل کی وہ یہودی تھے. بہرحال تو اوسلو ایگریمنٹ سے کچھ انتہا پسند یہودی ناخوش تھے. اس وجہ سے اسحاق رابین جو اسرائیلی پرائم منسٹر تھے 1995 تھے، ان کو اسیسینیٹ کر دیا گیا کہ آپ کے فیصلے سے ہم خوش نہیں ہیں. تو اب ممکنہ جو اسرائیلی فلسطینی جو جھگڑے ہیں، جو تنازع ہے، جو مسئلہ ہے، اس کے ممکنہ 3 حل نکالے جا سکتے ہیں یا 4 حل نکالے جا سکتے ہیں. ایک حل کو جسے کہتے ہیں زیرو اسٹیٹ. کچھ یہودی کا کہنا ہے اور کچھ مسلمانوں کا، فلسطین مسلمانوں کا بھی کہنا ہے کہ یہودی کا یہ کہنا ہے کہ عربوں کے لیے یہ جگہ بالکل نہیں ہے، فلسطین ہماری زمین ہے، پروویس لینڈ ہے، یہ ہمارے پاس ہے. کچھ عربوں کا یہ کہنا ہے کہ آپ تو کس ملک سے آ کے یہاں بسے ہوئے یا بسائے گئے زبردستی، اس لیے آپ کا کوئی حل نہیں ہے، لہٰذا آپ کا بھی اسٹیٹ نہیں ہوگا. اسرائیلی یہ کہہ رہے ہیں کہ عربوں کا اسٹیٹ نہیں ہوگا، اور کچھ عرب یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کا اسٹیٹ نہیں ہوگا. اس پہ عمل کرنا لگ بھگ ناممکن ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ 3 اسٹیٹ پالیسی بنا لی جائے، اپنا لی جائے. وہ یہ ہے کہ جو مغربی کنارہ ہے وہ جارڈن کو دے دیا جائے، اور جو غزہ پٹی ہے وہ مصر کو دے دیا جائے، اور باقی حصہ اسرائیل کے پاس رہے. اور اسی طرح ایک کنٹری بنے، الگ الگ 3 ممالک میں بڑھ جائے، اور اسی طرح اس میں امن و شانتی ہو. یہ بھی بہت زیادہ قابل عمل نہیں لگتا، اس لیے کہ جارڈن اور مصر دونوں نے اشارے دیے ہیں کہ وہ اس کے لیے تیار جلدی نہیں ہوں گے. تیسرا سولوشن یہ بتایا جاتا ہے کہ 2 اسٹیٹ بنے، اور یہی اقوام متحدہ نے 1947 میں اسی پروپوزل کو اڈاپٹ کیا تھا، اور ہندوستان اسی کے ساتھ آج بھی کھڑا ہے کہ 2 اسٹیٹ بنے، متبادل اسٹیٹ بنے. ایک اسٹیٹ اسرائیل کے پاس ہو اور ایک اسٹیٹ فلسطینیوں کے لیے ہو. اس میں پرابلم سب سے بڑی جو آ رہی ہے، جو پالیسی کے تحت پہلے برطانیہ نے اور بعد میں پچھلے 40-50 سال میں امریکہ نے کیا، کہ یہودی انتہا پسند جو دنیا کے مختلف ممالک سے یہاں آئے ان کو باضابطہ طور پر مغربی کنارے میں بسایا گیا. اب یہ 2 اسٹیٹ تھیوری کے لیے سب سے بڑا سردرد ہے کہ ان کا کیا ہو.
ان کو یہیں رہنے دیا جائے یا ان کو اسرائیل میں شفٹ کر دیا جائے. تو اس کے لیے کئی سولوشن بتاتے ہیں کہ لینڈ سواپنگ ہو فار ایگزامپل, یا یہی رہے اور اس کے برابر زمین ان کو اسرائیل میں فلسطینیوں کو دے دی جائے. اسی طرح ایک سولوشن یہ بھی ہوگا کہ ان کو دوہری شہریت دے دی جائے, ڈوئل سٹیزنشپ دے دی جائے, اور ان کو اختیار دیا جائے کہ وہ کہاں جانا چاہتے ہیں, اسی حساب سے وہ نکل جائے. تیسرا سولوشن جو لوگ کہتے ہیں, ایکسپرٹس کہتے ہیں, سجیسٹ کرتے ہیں, وہ یہ ہے کہ ایک ہی ملک بنے, فلسطین ایک ہی ملک بنے جس میں اسرائیلی اور فلسطینی دونوں ساتھ ساتھ رہیں. اس میں چاہے عیسائی ہوں, چاہے یہودی ہوں, چاہے مسلمان ہوں یا کوئی اور لوگ ہوں, ان کے لیے سبوں کے لیے کانسٹیٹیوشن بنے, دستور العمل بنے, اور وہ دستور العمل پہ جو ماڈرن قانونی جو کلازز ہیں جیسے ڈیموکریسی یا فریٹرنیٹی یا برادرہڈ یا ایکول رائٹس, یہ سارے پروویژنس ہوں اور ایک طرح سے ایک ملک میں رہیں. تو اس طرح سے ایک پروپوزل یہ بھی دیے جا رہے ہیں. اس میں پازیٹیو مثبت پہلو بھی ہیں اور منفی پہلو بھی ہیں. یہ اگر یہ بن جاتا ہے, کچھ لوگ کہتے ہیں یہ ممکن نہیں ہے, لیکن ممکن ہے. بھارت میں ممکن ہوا, کینیڈا میں ممکن ہوا, بیلجیم میں ممکن ہوا, اور بھی کئی ملکوں میں یہ ممکن ہوا ہے. دستور سپریم ہوگا, کانسٹیٹیوشن سپریم ہوگا, اور اس کے تحت یہ ملک ایک ساتھ رہ سکتا ہے, اور اس طرح سے جو معصوم جانیں جا رہی ہیں ان جانوں کو بچایا جا سکتا ہے. میں اخیر میں, چونکہ نقی احمد صاحب ظاہر اشارے کر رہے ہیں, اس وجہ سے میں اخیر میں پھر 2-3 باتوں کی طرف میں اشارہ کروں کہ میرے نزدیک پھر یہ ہے کہ اس مسئلے کا حل اس وقت تک ممکن نہیں ہے جب تک 2-3 نکات جس کی طرف میں نے پہلے اشارے کیے ہیں وہ میں پھر دوہرا نہ لوں. ایک تو یہ ہے کہ امریکہ کو خاص طور سے اور مغرب کی دوسری طاقتوں کو عام طور پہ منصف بننے کی ضرورت, ان کو منصف بننا ہوگا. اگر یہ انصاف سے کام نہیں لیتے ہیں تو یہ اس مسئلے کا حل نکالنا مشکل ہوگا. آپ اگر ہسٹری آف ساراسینس سید امیر علی کی پڑھیں, یا آج کی جو سب سے اچھی کتاب مانی جاتی ہے ایڈورڈ سعید کی اورینٹلزم, ان کو اگر پڑھیں تو آپ کو کلیئر ہوگا کہ انہوں نے کبھی بھی, مغربی طاقت نے, نہ یہودی نے نہ عیسائیوں نے کبھی بھی اسلام کو قبول کیا ہے, ایز اے مذہب کے طور پر قبول کیا ہے. تو ان کی میں یہ صرف یہ اس پہ میں اکتفا نہیں کروں گا کہ یہ مسلم دشمنی ان کی پالیسی میں شامل رہی ہے, بلکہ یہ کہوں کہ اسلام دشمنی ان کی پالیسی کا حصہ رہی ہے. تو اگر وہ انصاف پسند بنے تو اس مسئلے کا حل بخوبی ہم سبھی لوگ یا دنیا کی طاقتیں نکال سکتی ہیں, لیکن ان کو منصف بننا پڑے گا. دوسرا پوائنٹ جو ہم کو دھیان میں لانے کی ضرورت ہے, جس پہ ہم کو ایمفیسائز کرنا چاہیے, زور دینا چاہیے, کہ وہ فلسطینیوں کو, جو باقی فلسطینی بچے, اب لگ بھگ کہا جاتا ہے کہ صرف 12% زمین ان کے ہاتھ میں, باقی سب اسرائیل کے ہاتھ میں یہ زمین جا چکی ہے, ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی. تو جو بھی ان کی تعداد بچی ہے, ان کو اس تعداد کو, ان لوگوں کو حقیقت پسند بننا ہوگا. ان کو معلوم ہے کہ مغربی طاقتیں ان کے سامنے نہیں آئیں گی, عرب حکام ان کے ساتھ ایک طرح سے ان کے بھاوناؤں کے ساتھ, ان کے ایموشن کے ساتھ, ان کے فیوچر کے ساتھ یہ کھیل کر رہے ہیں. عرب عوام بالکل ساتھ ہیں, لیکن عرب عوام کو اگر عرب حکام یا حکمراں اگر پرمیشن نہ دے, اجازت نہ دے, تو وہ نہ سڑکوں پہ آ پاتے ہیں, نہ مالی تعاون فراہم کر پاتے ہیں, اور نہ اسلحہ پہنچا پاتے ہیں. لہٰذا فلسطینیوں کو حقیقت پسند بننا ضروری ہے. جیسے کہ میں نے کہا کہ عربوں میں جو تیسرا پوائنٹ میرا ہے کہ عربوں میں یا عرب حکام میں, عرب قوم کی بات میں نہیں کہہ رہا ہوں, عرب حکام میں, اکثر عرب حکام میں نفاق پایا جاتا ہے. وہ اس موضوع کو شاید پھنسا کے رکھنا چاہتے ہیں, اس کا حل نہیں چاہتے. پرماننٹ سولوشن نکل جائے, شاید
ان کی پالیسی کا یہ حصہ نہیں رہا ہے. اس وجہ سے آپ دیکھتے ہیں فلسطینیوں کے بیچ میں جھڑپیں ہوتی ہے. اس جنگ میں جو ابھی ماہ رمضان کے 11 دنوں میں ابھی جو جنگ ہوئی ہے اس میں 67 سے زیادہ چھوٹے چھوٹے بچے مارے گئے اور 50 سے زیادہ عورتیں ماری گئی, معصوم لوگ مارے گئے. اس کے ذمہ دار کون ہیں؟ ہم مہذب دنیا کی بات کرتے ہیں, متمدن دنیا کی بات کرتے ہیں, تہذیب یافتہ دنیا کی بات کرتے ہیں. کہاں تہذیب جاتی ہے آپ کی؟ اور کہاں عربوں کی وہ حمیت گئی جس حمیت کے بارے میں قرآن نے کبھی کہا تھا لا تہنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین, اور عربوں نے کر کے دکھایا تھا. آج بھی اگر وہ چاہیں اس نفاق کے مقدار کو اگر کچھ کم کرے تو یہ ریولوشن وہ پھر کر کے دکھا سکتے ہیں. تو عربوں کا سپورٹ بہت ضروری ہے. یہ میرا نمبر 3 پوائنٹ ہے, تیسرا پوائنٹ ہے. عربوں کا اس میں انوالومنٹ بہت ضروری ہے. ان کے بغیر ساجھیداری کے, ان کے بغیر سپورٹ کے فلسطین کا ملک نہیں بن سکتا. جو میرا فائنل پوائنٹ ہے وہ جو میں نے شروعات میں کہی تھی, آج مسلمانوں میں خاص طور سے دینی حمیت کی بہت کمی ہے. یہ ہم بات تو کرتے ہیں واقعی کہ ہم ایسا کریں گے ویسا کریں گے, لیکن ہم ایک جگہ متحد نہیں دکھتے ہیں. تو ان چیزوں پہ دھیان دینے کی ضرورت ہے. اور میں میری اس تقریر کو اس پہ ختم کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ نے قرآن مجید میں کہا ہے کہ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. جب تک ہم کوشش نہیں کریں گے دوسرے کے بیساکھی پہ چل کے ہمیں کچھ حاصل نہیں ہونا ہے. 57 ممالک کے آپ دعویٰ کرتے ہیں, لیکن میانمار جیسے ایک چھوٹے ملک میں جہاں لاکھوں کی تعداد میں معصوم لوگوں کو باہر نکال دیا گیا, ہزاروں کو مار دیا گیا, 57 ملک مل کے میرے خیال میں کوئی ڈپلومیٹک اس پہ انفلوئنس ڈالنے میں یہ 57 ممالک ناکام رہے. لہٰذا اللہ کی اس آیت کو یاد رکھنا چاہیے کہ آپ اپنے بلبوتے پہ کچھ کرنے کی کوشش کریں. کبھی امریکہ کی مدد لے رہے ہیں, کبھی برطانیہ کی مدد لے رہے ہیں, کسی اور کی مدد لے رہے ہیں, اب چین کی مدد لے رہے ہیں, لیکن دوسرے اپنے حساب سے آپ کو استعمال کرتے رہیں گے. ساتھ ہی میں یہ بھی کہوں, قرآن نے پھر کہا ہے وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ. قرآن جو انسان کی جو کوشش ہوتی ہے وہی کوشش کامیاب ہوتی ہے, اس کے بعد توکل اور دنیا بھر کی چیزیں آتی ہیں. میں اس بات کو اسی سے ختم کرتا ہوں کہ عالمی متبدل طاقتیں منصف بنے, عرب انصاف دکھائیں, عرب اپنی طاقت دکھائیں, حمیت دکھائیں, اور مسلمان یکجا ہوں. اور یہ باقی دنیا جو انصاف کی جنگیں لڑتے ہیں, کئی بار باتیں کم سے کم کرتے ہیں, حقوق کی باتیں کرتے ہیں, ایک ساتھ رائٹس کی بات کرتے ہیں, انہیں آگے آنا ہوگا اور اس مظلوم ترین قوم کے ساتھ انصاف کرنا ہوگا, آج نہیں تو کل. میں پھر آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے بولنے کا موقع دیا. اسی کے ساتھ میں اپنی بات ختم کرتا ہوں. وعلیکم السلام. جزاک اللہ خیر جناب اشفاق صاحب, آپ نے بہت اہم باتیں بتائیں. جو پوائنٹس آپ نے ڈیفائن کیے, کیا کیا راہ عمل ہو ہمارا عربوں کا اور بین الاقوامی پالیسی کا, اقوام متحدہ کا, کہ فلسطین کے اندر امن قائم ہو سکتا ہے. جو آپ نے پوائنٹس بتائیں, جو عربوں کے اندر آپ نے کمیاں بتائیں, خوبیاں بتائیں کہ کیا راہ عمل وہ اختیار کرے, کہ آپ نے جو بتایا برطانیہ کا جو راہ عمل رہا ہے اسرائیل کو لے کے اور فلسطین کو لے کے, اور اوسلو ناروے جو آپ نے سمجھوتا بتایا کہ 22% زمین جو آکوپائڈ ہے اور 78% آکوپائڈ نہیں, اس طریقے سے آپ نے بتایا. بہت اہم پوائنٹس بتائیں. انشاءاللہ یہ بہت اہم مفید ہوگا ہمارے لیے جب ہم کتاب پبلش کریں گے اس کی, تو یہ بہت اہم چیز ہوگا. جس پوائنٹس کو رکھ کے ہم بھی انشاءاللہ انٹرنیشنل پالیسیز میں اور انٹرنیشنل تبادلہ خیال کانفرنس میں ہم ان پوائنٹس کو رکھیں, ان باتوں کو رکھیں. جزاک اللہ خیر. میں SIO UPs کی طرف سے آپ کا مقروض ہوں کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ.